جی اب بتاؤ کہاں سے آئے آپ؟ سر میں پنجاب سے آیا ہوں، بکھر سے۔ بکھر سے آئے جی اور کیوں آئے؟ سر میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں پہلے نا کچھ عملیات کرتا نام ہوں۔ تو بتاؤ۔ محمد علی۔ محمد علی، نام آپ کا محمد علی؟ جی بکھر سے، والدہ کا نام؟ جی نسیم بیبی۔ نسیم بیگم، ٹھیک ہے اب بولو۔ بیبی سر یہ ہوا کہ میں پہلے کچھ نا اپنے بکھر میں ہی کرتا تھا عملیات، تو وہ جو استاد تھے نا وہ سفلی تھے، انہوں نے مجھے نا سفلی پہ لگا دیا، کچھ کلوے کے اعمال کرائے اور کچھ نہ اسی طرح، یعنی کہ کچھ ایسے اعمال کروائے جن سے میں کام تھوڑا بہت کرتا تھا، یعنی کہ وہاں پہ اپنے علاقے میں نا میں تھوڑا بہت عملیات کا کام کرتا تھا، یعنی کہ دم وغیرہ بھی کیا کرتا کام تھا۔ کرتے تھے؟ سر یہ دم عملیات کا کرتا تھا، یعنی کہ بھائی لوگوں کا علاج معالجہ؟ نہیں، علاج معالجہ اتنا نہیں کرتا تھا، علاج معالجہ صرف ایک دو مندرہ تھا اس سے کرتا تھا، لیکن وہ جو پیار محبت کا کام کرتا تھا، اور میں استادوں نے صاحب کو دیا تھا لیکن میں اور کام نہیں کرتا، یعنی کہ کسی کو لڑائی جھگڑا ایسا میں کام نہیں کرتا تھا، استادوں نے صاحب سکھایا تھا۔ تو اس کے بعد حضور یہ ہوا کہ استاد نے ایک عمل دیا مجھے کالکاں کا۔ کلکن؟ کالکاں، ایک مائی کالکاں کالکا، مائی کالکا جی مائی کالکاں، اس کا عمل سفلی میں؟ جی سفلی میں۔ تو وہ آپ کو بتا نا سفلی تھا نا سر، وہ مائی کالکاں جو تھی نا اس کا عمل دیا، استاد نے بتایا کہ جو چھوٹا پیشاب ہے نا اپنا، اس کو لگانا ہے اپنے پاؤں کے تلوے پہ، اس کے بعد سے نا ایک سندور میں تھوڑا سا نا وہ حل کر کے اپنا تو ماتھے پہ تھوڑی سی نا ایک جو جس طرح مانگ بھرتے ایسے ہاں ٹیکا لگا؟ ایسے ایسے لگاتے ہیں، تو وہ ہاتھ لگانا، تو وہ میں نے استاد سے بولا استاد یہ اس طرح نہیں ہوتا، صحیح مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ استاد بہت خفا ہوا، استاد نے بولا یار میرا اتنا قیمتی عمل تھا، میں نے آپ کے ضائع کر دیا ہے، بہت غصہ ہوا، کافی دن مجھ پہ بہت اس سے انہوں نے نا ڈانٹ برسائی، لیکن پھر کچھ دن بعد سیٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے بولا استاد کوئی اور عمل مجھے دو اس طرح کا نہ ہو۔ استاد نے مجھے ایک عمل دیا کہ یہ نا عمل ہے، یعنی کہ نا ایک عمل دیا تو بندش کا، ویسے میں پڑھتا تھا کسی کو بند کرنے کے لیے، لیکن وہ استاد نے مجھے دیکھ یہ چلا ہے اس میں حاضری ہوگی اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عمل ہے۔ جب میں جو ہے نا وہ میں اہل سنت سے تھا، وہ اہل تشیع سے تھا، اور تھا وہ بھی یعنی کہ سید اپنے آپ کو کہلواتا تھا۔ اس نے مجھے عمل آپ کو سناؤ، ہاں ہاں سناؤ۔ اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عمل ہے یہ ہاں کام، ہاں اور ہاں بندش کا جی ہے، جی بندش لگانے کا جی کام۔ جی بالکل، نہیں نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا عمل ہے، پہلے وہ میں عمل جو ہے نا وہ پڑھتا تھا کسی کو بند کرنے کے لیے، تو استاد نے بولا یہ اس میں حاضری آئے گی۔ اچھا میں تو پہلے پڑھتا تھا بندش کے لیے، لیکن مجھے تو پتہ تھا نا کہ یہ تو بندش کا بند کرتا ہے۔ وہ عمل اس طرح تھا کہ یا ہو یا من ہو اللہ ہو، یا من ہو اللہ ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ہو، تخت سلیمان بندیاں لا ہو، یہ عمل تھا۔ تو اس کو پہلے میں پڑھتا تھا تقریباً 770 مرتبہ پڑھتا تھا جی کسی کو بند کرنے کے لیے نا، تو کسی کو بند کرنے سے مراد یعنی کہ بھائی کیا کسی بند کرتے تھے؟ یعنی کہ بھائی کسی کو جو ہے نا اپنا رزق روزی بند کرنا یا کوئی اچھا ایسی یعنی چیز، کسی پر جادو کرنا نا، یہ تو جادو ہوگا۔ جادو ہوا جی بالکل۔ اس کلام سے یا ہو اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، تخت سلیمان بندیاں لاہو، بندیاں لاہو، تخت سلیمان۔ اس عمل کو آپ لوگوں کا کاروبار بند کرنے کے لیے، کام بند کرنے کے لیے، رشتہ بند کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ پڑھتے جی تھے؟ جی 770 بار۔ تو استاد نے مجھے اور بولا اس سے بند ہو جاتا تھا بند ہو جائے، کتنے دن میں؟ یہ تقریباً ایک ہفتہ مجھے کرنا پڑتا۔ یہ عمل کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ یہ کوئی ٹائم نہیں لگا تھا، استاد نے ایسے دیا تھا، یہ ایک چاند گرہن میں پہلے پڑھایا تھا 10 ایک بار، اس کے بعد سے یہ جاری ہو گیا تھا۔ صحیح۔ اصل میں جو مجھے نا کلوہ کا عمل دیا تھا، کلمے کے کیا پڑھتے تھے؟ وہ تو بہت کالے کلوے کا نا؟ بہت لمبی سی کلام ہے۔ تو کلمہ آتا تھا؟ ہاں آتا نہیں، سامنے نہیں آتا تھا، وہ استاد کی جو تھا نا، استاد کی جو چیزیں تھیں نا وہ میرے ساتھ تھیں، یعنی کہ پہلے جو مجھے عمل کرائے نا وہ تو استاد نے چاند گرہن میں مجھے جیسے چاند گرہن آتا تھا آج یہ کر لو، تو استاد کی چیز جو تھی نا وہ میرے پاورفل ہو جاتی تھی اور وہ آ جاتی تھی، وہ میرے ماتحت، یعنی کہ نا استاد کی چیز تھی لیکن میرا بھی کام کرتی تھی۔ تو استاد کا مائنڈ یہ تھا کہ جس طرح میں ایک پورے کا پورا سفلی یا پورے کا پورا ایک جادوگر ہوں، اس کو بھی ویسا بناؤں، لیکن میں جو ہے وہ کسی کے نا زیادہ تر جو لڑائی جھگڑا یا کسی کو اللہ معاف کرے یہ لوگ آتے تھے کہ یار اس کو نا چارپائی پہ ڈالنا ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ کام میں نہیں کرتا تھا، استاد کہتے تھے کرو لیکن میں نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ پیسے یقین کریں، وہ پیسے کتنے دیتے تھے ہمارے علاقے میں ہاں اس کام کے لوگ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ لاکھ روپے دیتے ہیں۔
लाखों रुपए देते हैं। लाखों में। एक बंदा मेरे पास आया कि वो कहता है कि यार ये गाड़ी की चाबी है, अच्छा 2D गाड़ी थी, मेरे 2D ख्याल- करोला। हाँ, जी जी 2D करोला गाड़ी, वो मेरे ख्याल में 12 मॉडल थी। अच्छा ये है 2021 की बात है, साल पहले की बात। तो ये 12 मॉडल 2D की चाबी है, आप ये रख लें या आप पैसे कह दें, आप मुंह से बोल दें पैसे कह दें। तो एक बंदा है जो मुझे ना यानी कि ज़मीन का कारोबार करता था ना, यो उसके ने जो ज़मीन का रोला था उसको जो है ना वो चारपाई पे डालना है, ये जो है ना गाड़ी ये आप रख लें कोई बात नहीं, या पैसा आप मुंह से मांगे 20 लाख मांगे 30 या लाख रसूल अल्लाह। मैं करता हूँ। तो मैंने बोला यार इस तरह है, मैं ऐसा काम नहीं करता, तौबा अल्लाह। मैंने ऐसा मैं वो काम ये सिफली करने वाले तो इसके मतलब बहुत पैसा लेते हो। बहुत बहुत देते हैं। सिफली में जितना पैसा है उतना किसी और चीज़ में नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो उस्ताद के बाद में मैंने बताया, उस्ताद बहुत खफा, उस्ताद ने बोला यार मुझे भेज देना था बंदा। तो मेरे ये शुरू से एक महंत था, अल्लाह की देन थी कि मैं उसका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जितना भी शुक्र करूँ थोड़ा है। ये इस तरह के काम, मैं मोहब्बत का काम करता था, नजायज़ मोहब्बत होती है ना बाज़ औक़ात, वो मैं काम कर देता था। जो गुनाह मैंने किए हैं वो आपको बता रहा हूँ, नाजायज मोहब्बत का काम, यानी कि वो कर देता हूँ। मसलन यानी कि कोई लड़की को लड़की के इश्क में मुब्तला कर दे, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो होता है ना शादी के लिए, वो तो जायज़, वो नहीं शादी के बगैर वैसे नाजायज ताल्लुकात के नजायज़ लिए। तल्लुकात, वो मैं करता था। जो यानी कि अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर लिया, तकरीबन 7-8 महीने हो गए। अच्छा ये सब करने के बाद वो अमल मैंने नहीं पढ़ा, तो उस्ताद ने बोले यार ये अमल भी तूने मेरा सहीद पे डाल दिया। बहुत गुस्सा हुआ उस्ताद ने। वो जो पेशाब से पढ़ना था लगा, वो तो पहले कल का था ना, जो ये शाह अब्दुल कादिर जिलानी वाला था ना, ये था चर्बी होती है ना गाय की, उसको पिघलाना है भी जुनेद जी, उसमें से जो आयल निकलेगा ना चर्बी से, फिर उसका दिया बनाना है, उसका दिया बनाकर और उसमें थोड़ा सा किसकी वो चर्बी जलानी है? सर ये गाय की चर्बी होती है, गाय की चर्बी जलाकर उसका जो आयल निकलेगा तेल है, जी, तो उसमें जो है ना हुजूर कबूतर का, काले कबूतर का जो है वो डालना है खून, और उसका दिया यानी कि उसका दिया जलाना है। एक बोतल में वो तेल डाल देते थे, बीच में वो एक रस्सी सी होती है, रस्सी डाल देते, और फिर वो ना इस तरह होता कि यानी कि वो दिया जलने लगता था उसका सामने। अच्छा बैठना आराम बंद करें सही तमाशा है। हाँ, यानी कि वो ना एक बंदे को ना पूरा सब सीधी इस अमल में मुझे पूरा बेवकूफ़ बनाने वाले सामने ने, यानी कि ये खुद ही अपने अंदर में बंद हो जाए। मैंने वो अमल नहीं किया, तो उस्ताद ने मुझे बहुत ज़्यादा धुतकारा, मारा, पीटा, जिस तरह होता है किया। मैं फिर भी ना, उस्ताद था, कदर करता था, पाँव पकड़ना वैसे वैसे करता था। लेकिन उस्ताद ने ना कुछ दिन बाद बैठा उस्ताद ऐसे बैठे, उस्ताद ने बोले जा आज के बाद से तू फारिग है, आज के बाद से तू फारिग है, आज के बाद से तू फारिग है, इंशाल्लाह जो भी होगा ना फिर देखा जाएगा। अच्छा उससे पहले जब मैं नया अमलियात करता था, मेरे अब्बू या मेरे वालिदैन कोई भी इसमें ना इंटरेस्टेड नहीं थे, कोई भी मुझे ना अमलियात सीखने के लिए नहीं इजाज़त देते थे। तो वो उस्ताद जो था ना, उस्ताद इंटरेस्टेड था कि ये बच्चा सीख जाए। हाँ, तो अब्बू मेरे जो है ना नहीं मानता था, तो उस्ताद ने अब्बू को बोला कि यार इसको सीखने दो। अब्बू ने उसके सामने ना चुप करके हाँ चलो मैं इसको सीखने दूंगा, अभी जाने दो। अब्बू ये कहकर चला गया। अब्बू जब गया ना तो अब्बू ने अगला जब जैसे वहाँ आया, अब्बू ने कहा नहीं भाई कोई अमलियात कुछ नहीं करना। मुझे तो शौक चढ़ा था, मैंने उस्ताद को बोला यार अब्बू तो इस तरह नहीं करने देता। आखिर चलो मैं तेरे अब्बू का इलाज करता हूँ। 2 महीने गुजरे हैं, 2 महीने बाद मेरे अब्बू को फालिज का अटैक हो गया। या रसूल अल्लाह। तो मैंने बोला सर जी इस तरह हुआ है, कह रहे यार कोई दवाई वगैरह करो। अच्छा मुझे नहीं पता चला कि यार ये उस्ताद ने किया या क्या हुआ है, ये क्या नहीं हुआ। मैं वल्लाह बिल्ला यानी कि मैं इस हक़ में नहीं था कि मेरे अब्बू को फालिज हो या कुछ भी हो। मैं यानी किसी को ना परेशान नहीं करना, मैं लोगों को भी नहीं करता था, अपने घर वालों को तो यार ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप नहीं करते थे? आप ब्लैक मैजिक करके लोगों की बंदिश लगा रहे हो, आप नाजायज़ ताल्लुकात बेटा लोगों की करवा रहे हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वो एक बदअकीदा एले तशी शख्स था, जादूगर था, आप उससे सीख रहे हो तो आप ऑलरेडी गुनाह के दलदल में तो फंस चुके हो। बिल्कुल। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता? सर मैं ये नहीं करता था कि किसी को जो चारपाई पे डालना, वो एक अलग बात है कि आप किसी को बीमारी वाला अमल नहीं करते थे या मारने वाला काम नहीं करते, मगर आप एक जाल के अंदर तो फंस चुके थे ना। बिल्कुल मैं जहालत में था, बिल्कुल मैं गुनाह करता था, ये मैं आपको पहले यानी कि बता रहा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ।
تو استاد نے نا اس کو ڈال دیا، یعنی کہ وہ فالج ہو گیا، فالج میں کچھ علاج کرایا، استاد سے منت سماجت کی کہ یار اگر کچھ ہے تو ایسا کر دو، استاد نے کچھ بہتر، ابو میرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ابو نے کہا بھائی جیسا تو کر کوئی بات نہیں، اچھا میں کرتا رہا، پھر تو مجھے اجازت مل گئی، ابو جو کچھ نہیں کہتا تھا، کرتا رہا، ابھی جو ہے نا جب میں نے چھوڑا، استاد نے کہا جی استاد نے کیا کہا آپ کو؟ اچھا اصل میں جو اب آپ کو رگڑا لگنا شروع ہوا، اثر رگڑا ہوا، ہاں اصل کہانی اب اثر رگڑا یہ ہوا جب میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا نا یوٹیوب پہ، تو استاد کہتا تھا یار چھوڑو ان ملاؤں کو، ہاں صحیح استغفر اللہ، یہ میں آپ کے ٹھیک ہے، جو بات ہے سیدھی آپ کو ہاں بتا رہا ہوں، بتاتے جاؤ کوئی بات. تو یہ ان کو چھوڑو، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے ہیں، یہ فیسیں لینے کے لیے، یہ ویسے کرنے کے لیے، یہ ایسے کرنے کے لیے، یہ ادارے چلانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ کون سا میں نے تجھ سے کون سے پیسے لیے ہیں، فلاں ہے. تو میں لیکن نا وہ ویڈیوز دیکھتا تھا، کیونکہ آپ کی باتیں جو تھی یقین کریں ایک روحانیت، ایک بندے کو سکون یا کوئی ایسی چیز دیتی تھی کہ بندہ نا کھنچتا تھا، جی یعنی کہ بندہ کہتا تھا یار یہ ویڈیو دیکھو. حالانکہ مجھے نا یہ ٹچ موبائل چلانے کا شوق بھی نہیں، میرا ہے بھی نہیں، جی حالانکہ میں بھائی کا کسی کزن کا لے کر نا استعمال کرتا تھا، اور وہ نا آپ کی ویڈیوز، خاص طور آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا. تو یار پھر میں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، استاد نے کہا جاؤ آج کے بعد تو فارغ ہے. تو فارغ. میں کہتا ہوں آج سے اس طرح وہ ایک نا پینسل تھی، پینسل اٹھائی، کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے کوئی بندہ کھول دے میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا. صحیح. میں بڑا پریشان، پہلے بھی کبھی کبھی استاد دھمکی دیتا تھا لیکن وہ چپ کر دیتا تھا. اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ سورج گرہن آیا، سورج گرہن میں استاد نے مجھے صحیح کنفرم کر کے نا مکمل طور پہ بند کر دیا. اچھا میرا اپنا ایک یعنی کہ 4-5 لاکھ میرا اپنا انویسٹمنٹ تھا جو کاروبار کا، وہ میں کاروبار ایک کرتا ہوں، وہ یہ اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی میں لے کر جاتا ہوں، وہ میرے شوق ہے، لاہور میں بیچتا ہوں. یقین کریں اس بار اچھا کسی کو یعنی کہ نقصان آتا ہے نا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، میرا 4 لاکھ تھا، وہ 4 لاکھ وہ بھی اونٹوں میں گئے. اور تقریباً میرا اپنی بائک تھی 60-70 ہزار کی، وہ بھی میں نے آ کر بیچی، اور تقریباً مجھے 5.5 لاکھ روپے نا اسی سال جو ہے قربانی پہ اسی سال لاس ہوا. استاد سے بولا یار استاد غلطی ہو گئی، معاف کر دے، مہربانی کر، اللہ کا نام مان. تو پنجتن پاک اللہ کا تو مانتا نہیں، اللہ کا تو وہ تو اب بڑے کالی کو بھی بلاتا تھا، جی کالی کو بھی بلاتا تھا وہ، جی اس کا عمل تھا کالی کا عمل تھا، ہنومان کو بھی بلاتا ہوں. تو وہ نا ویسے بظاہر تو وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتا تھا نا، کہ بظاہر تو وہ اہل تشیع سارے مومن ہوتے ہیں. ہاں بظاہر تو وہ کہتا تھا میں یہاں ہوں، میں ویسا کوئی رہوں، میرا یہ مرید ہے. تو وہ میں کہتا ہوں یار کوئی کسی کو مانتا ہے تو اس کو مان لے یار، چھوڑ دے، اس طرح اتنا غصہ نہ کر، میں نے آپ کا عمل کبھی آپ کے ضائع نہیں کیا، آگے اس کی پہلی شرط تھی آگے نہیں دینا کسی کو، اور یہ خود اپنے سینے میں رکھنا ہے. تو میں نے بولا کہ یار میں سیدھے جو ہے آپ کے سینے میں رکھوں گا، ایسے ایسے کروں گا. تو اس استاد نے بولا ٹھیک ہے. تو استاد نے نا کھولا نہیں ہے مجھے، ابھی تقریباً 1 ماہ ہو رہا ہے. اس کے بعد سے میں واپس آیا ہوں، میں نے ایک عمل کیا ہے عجیب اسرافیل جاتا تھا الجادردہ السامیان متین بھیکھ جالا، وہ میں نے تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. میں نے اس صفری سب سے نا چھوڑ دی تھی، سب کچھ اپنا نا ختم کر دیا تھا کہ یا اللہ آج کے بعد کوئی کلام ایسے نہیں پڑھوں گا، کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. تو وہ نا میں نے چھوڑ دی ہے. تو استاد بولتا ہے اچھا چلو آپ ابھی تو نے سب کچھ چھوڑ دیا. مگر اسی استاد سے واسطہ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ واسطہ نہیں رکھا ہوا ہے. واسطہ جب مجبوری ہوتی، جب دیکھتا کہ یار شاید اللہ کرے مان جائے استاد، تو اس لیے جاتا تھا کہ یار استاد معافی دے دے، مجھے جو بند کیا ہے کھول دے، آئندہ کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا. صحیح. آگے اس لیے جاتا تھا. ٹھیک. تو واسطہ زیادہ نہیں تھا. ابھی یہ جو عمل پڑا یہ کس کی اجازت سے پڑا؟ کون سا؟ یہ جو ابھی عجیب ہے سر یہ وہاں پہ ایک ہمارے عامل تھے، روحانی عامل تھے، وہ اتنا بڑے یعنی کہ عامل اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن وہ تھے روحانی، تو اس کی اجازت سے یہ عمل پڑا تھا. تو مجھے ایک یہ ہوا کہ ایسا میں کر کے پڑھ رہا ہوں، 41 دن کا تھا، اور اس کا جو نقش تھا وہ صبح کو لکھنا ہوتا تھا، اس ٹائم لکھتا تھا، بلکہ 1100 کی تعداد پڑھتا تھا. وہ ایک اتنا سفید میں یقین کریں بہت زیادہ سفید کوئی چیز ہے، بلی کی طرح ہے. ایسے میں پڑھ رہا ہوں، اسی سائڈ میں نا ایسے آئی ہے، تھوڑی سی ایسے آئی ہے، اور ایسے جا رہی ہیں سیدھا میرے ساتھ میں جو حصار تھا، حصار کے باہر سے مجھے محسوس ہو رہا ہے اندر سے، آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا. تو وہ ایسے جا رہی ہیں نا، جانے کے بعد ایک بڑا سا ہاتھ، اتنا بڑا ہاتھ ہے یقین کریں، وہ ایسے پیچھے آیا، اس کو ایسے کھینچا اور وہ واپس لے گیا اس کو. میں نے استاد کو بولا استاد یہ اس طرح ہے، یہ معاملات ہو. استاد نے بولا اور تیری خیر، کوئی
तुमने फिर उस उस्ताद पे कोई एतबार और कर लिया? नहीं, उस वो नहीं था उस्ताद, ये जो अच्छा, अमल उसे कर रहा था, जिससे लिया था आपने? हाँ ये जो अमल कर रहा था ये और उस्ताद था। वो ठीक उस उस्ताद से बोला कि ये उस्ताद ये इस तरह हो रहा है, तो उस्ताद ने बोला यार ये तो कोई ना काम ख़राब हो गया। उस्ताद ने अच्छा 2-3 दिन रहते थे हाज़िरी में, 41 दिन पूरे नहीं। उस्ताद ने बोला चलो कुछ करते हैं, अल्लाह खैर करे, तू लगे रहे। मैं लगा रहा। उस्ताद ने बोला यार वो किसी ने ना हाज़िरी बंद कर दी है। वो अल्लाह जानता है कि किसने बंद की है, चाहे वो पीछे वाला उस्ताद है चाहे ये उस्ताद है, अल्लाह जानता है। बाज़ औक़ात हम लिंक नहीं देते ना। तो उसके बाद से ये अमल किया, इस अमल के बाद से यकीन करें बहुत ज़्यादा खसारे में भी हूँ। अच्छा अब्बू को 1 महीना हो गया, फालिद इस तरह हुआ कि वो अभी चारपाई पे हैं। मेरी अभी ये हालत हो चुकी है, यकीन करें कि मैं यहाँ के जो पैसे यहाँ पर आया हूँ ना, किराए करके? किराए के, यकीन कर सिर्फ आने का किराया था और वो भी उधार में मांग कर आया हूँ। सही है। अच्छा यहाँ कर आया हूँ कि इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह पाक जो है वो मुसब्बिबुल असबाब है, कोई सबाब कर देगा, वरना यहाँ पे 2-4 दिहाड़ी कोई लगा के वापसी का किराया कोई चीज़ कोई अपना हैंडल कर लूँगा। तो आपके पास इसलिए आया हूँ हुजूर, ये जो मेरे मामलात हैं इनके देखो भी बेटा, अपनी सबसे नज़र- पहली बात तो ये ना, आपका नाम मोहम्मद अली है, नाम तो बड़ा प्यारा है। एक चीज़ ये है कि आपको अमलियात का शौक है, शौक होना बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। जी, बिल्कुल। मगर आपने सिफली का उस्ताद बनाया, सिफली पढ़ा, सिफली सीखने का, सिखाने का, करने का अंजाम यही होता है जो आज आपके साथ जी। हो रहा है। इसमें कोई मसला नहीं जी। है। ये तो कम हो रहा है, अभी तो आपके हाथ पांव सलामत है, जी। मगर जो सिफली घरों का हाल होता है ना, वो आपको पता है। भले इसमें पैसा तो बहुत इनकम जी। होती है, आज आपके पास यहाँ पर आने का 1500 किराया भी नहीं है, ठीक है, वापस जाने का 2000 आपके पास किराया भी नहीं है। तो आप ये सोचो कि जिन इंसानों को आपने तकलीफ पहुंचाई, जो शिरकिया या बिदाती या हराम मंत्र आपने पढ़े, कुछ भी है, शिरक नहीं, अगर शिरकिया ना भी पढ़े हो, हराम तो है ना, काम तो जी हराम तो है, काम हराम तो किया, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला काम तो किया ना। बात ये, और इस पर तो आप जितनी तौबा करो, सबसे पहली चीज़ है वो उतनी कम है। काम सबसे पहले आप तौबा करो, जी। अमलियात सीखने सिखाने को छोड़ो, सबसे पहले सच्ची तौबा करो और इस्तगफार की कसरत करो। कम से कम 1.25 लाख मरतबा इस्तगफार 10 दिन में एक दफ़ा पढ़ो, ताकि तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे रूह पर, तुम्हारे जहन पर, तुम्हारे घर पर जो इसका अजाब और मेल कुचैल चढ़ गया है वो उतरे। अब एक तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा घर सफ़र कर रहा है, यानी तुम्हारा बाप बीमार हो गया, फालिज का मरीज हो गया, तुम्हारा घर तबाह हो गया, तुम्हारा रोजगार तबाह हो गया, तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। तो ये अंजाम जो हो रहा है ना, ये आपके, ये अल्लाह नहीं दे रहा सजा, ये आपने खुद की है, ये आपने खुद किया। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि आप तौबा करें और तौबा पक्की सच्ची करें, नमाज पंजगाना पढ़े। मेरे पास आप किस मकसद में आए, अमलियात सीखने के लिए आए या इलाज के लिए आए? इलाज भी हो रही है, इलाज भी। और अमलियात तो मैं आपको इस तरह नहीं सिखाऊंगा, कम से कम 2 साल लगाऊंगा अगर सीखना है। आपने तो काले जादूगर की, अहले तशी की इतनी इज्जत की, इधर तो हमसे उलमा और मौलवी सीखते हैं, 6 महीने के बाद हमें नहीं पहचानते, हमारे ही बाप बन के बैठ जाते हैं। भाई अब हमने सिखाना बंद कर दिया, आखिरी कोर्स हमने 3 महीने का करवा रहे हैं, उसके बाद हमने सिखाना बंद कर दिया। ऐसे बंदे को सिखाएंगे जो उस्तादों की कदर कर सकेगा। लोग हमारे ही बाप बन जाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो हमारा बाप बन जाते हैं। बोला अब हम उस्ताद का भी बाप बन गए, एंड में वो बोलते हैं हमको कुछ नहीं। आप देखो, आपके काला सिखाने वाले उस्ताद ने एक एक चीज़ आपको दी है, मगर बोला किसी को देनी नहीं है, और अपनी गुलामी तक तो आपसे कराई है, गालियाँ तक तो आपको दी है, सब कुछ किया है ना आपसे, जबकि वो एक हराम काम करा रहा है, जिससे आपका ईमान भी खतरे में पड़ा हुआ है, आपकी जान भी खतरे में पड़ी हुई है, दोनों चीज़ें। और आपकी ज़ात से मुआशरे में तबाही हो रही है, खैर नहीं हो रही है। मुआशरे में अच्छा वो है जिसकी ज़ात से खैर का काम हो, शर का काम ना हो। तो सबसे पहले तो आप तौबा करें, ठीक है। रह गई ना ये बात कि आपको इलाज का मैं एक तावीज़ बता देता हूँ, वो जुनैद भाई आपको दे देंगे। उस तावीज़ से आप रोज़ाना ना, हर एक दिन छोड़कर एक दिन नहाएं, और उसके साथ साथ अस्तगफार 1.25 लाख मरतबा। यकुम रबीउ सानी 11वीं शिफ्ट का महीना शुरू हो रहा है, 11 रबीउ सानी तक 1.25 लाख मरतबा इस्तगफार पढ़े। फिर 11 रबीउ सानी से 10 दिन में 1.25 लाख मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। फिर उसके बाद आखिरी के 10 दिनों के अंदर इसमें ज़ात अल्लाह 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 ये 1.25 लाख बार पढ़े। इसमें सिर्फ नियत ये रखें कि मेरे कल्ब और रूह और जहन की और लताइफ की सफाई हो, और मैं उन तमाम आमाले बद से अल्लाह की पक्की सच्ची तौबा करता हूँ और पनाह चाहता हूँ। इससे ये होगा कि आपकी मेहनत मजदूरी का रिस्क रोजगार खुल जाएगा, और आपके दिल को, दिमाग को सुकून होगा, और घर में भी सुकून होगा।
اور بہتر یہ کہ وہ شخص جو آپ کا سفلی کا استاد تھا اس سے دوبارہ نہ ملے، اس کے علاقے میں بھی آپ نہ جائیں، نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ بکھر سے آپ آئیں، بکر سے بکھر کا کرایہ کتنا ہے یہاں سے؟ 3300 روپے 3300 کرایہ ہم دے دیتے، کوئی بات نہیں نہیں آپ ڈائریکٹ بکھر جاؤ گے نا، واپس جانا آپ کہتے ہیں کہ مزدوری کر کے کرایہ جمع کر کے پھر جاؤں گا، کرایہ میں دے دوں گا، نہیں کوئی بات نہیں، جنید کو کہہ دیتا ہوں کرایہ دے دے گا، مسافر آدمی، نہیں تو میرے سے تو ملنے کی فیس بھی 3000 روپے لوگوں کی پرسنل جو ملتے ہیں، یہ جو جتنے لوگ آئے ہوئے یہ بھی ملاقات کریں گے، مگر آپ مسافر آدمی ہو، میں نے اس لیے آپ کو ٹائم بھی دیا، آپ نے قیام بھی یہاں کیا، رات کا کھانا بھی کھایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنید کو بلاؤ۔ سر میں بلاتا ہوں سر، ایک دو چیز میں اپنے ساتھ لایا ہوں جو میں کرتا تھا، وہ بھی دکھائے، دکھاتا ہوں۔ جلدی دکھا دیں، لوگوں کی ملاقات کا ٹائم ہے، میں نے بھی جانا لازم ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة۔ ان کو کرایہ دے دینا یار، اس کے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے، 3500 روپے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی کچھ چیز دکھا رہا ہے، پھر مریضوں کو دیکھنا میں شروع کرتا ہوں، جلدی کرو۔ ایک اور چیز لایا ہوں، وہ پتہ نہیں مل نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں گیا، وہ یہ تھا، یہ جو یہ فلیتا ہے نا؟ جی یہ فلیتا ہے، یہ فلیتا ہے، اس کی نا وہ سورج گرہن میں نا زکوٰۃ اس طرح ہوتی تھی کہ 41 فلیتے نا ایک ساتھ جلاتے تھے ہم، سینٹر میں بیٹھ کر نا 41 فلیتے اس طرح جلاتے تھے، تو یہ نا اس کے نا یہ ایک طریقے کا نا یہ چل جاتا تھا، 1 سال کے لیے نا یہ چل جاتا تھا۔ پھر یہ کسی کو اگر یہ جوڑوں کو درد والا ہے نا، یا کوئی ایسا بندہ یعنی کہ جو جنات والا ہے یا جادو والا، اس کو جب دیتے تھے نا، اس سے سر یہ ایسے تھا جیسے ڈسپرین کی گولی ہو، فوری درد کو آرام، فوری درد کو آرام، اس طرح یہ ہوتا تھا۔ مگر یہ اسی کا دیا ہوا ہے نا، یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ یہ اچھا وہ جو ایک تھا نا، وہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، وہ ایک بتی تھی، وہ بھی محبت کی، وہ اس طرح ہوتی تھی کہ سر وہ بتی جلاتے نا، 7 بتیوں کے اندر وہ کام ہو جاتا تھا۔ تو ایک کلوے کی جو کلام تھی نا، وہ بھی چل تو نہیں رہا، کیونکہ اگر سنیں گے تو وہ تو لوگ کچھ ہوتے ہیں جو نہیں کوئی مسئلہ، کلوے کی کلام پڑھو، کیا وہ تھا، ایک تھا کالا، آدھا پڑھو، بہت لمبا ہوتا ہے، ایک تھا کالا، مجھے بھی آتا ہے، ایک تھا کالا کلوا 64 بیر میرے کلوا بھاگا تیر جہاں کو بھیجو وہاں کو بھائی، ماس مچھلی کو چھو نہ جائے، اپنا مارا آپ بھی کھائے، چلت باندھ مارو الٹ موٹ مارو، مار مار کلوا تیری ایسے آٹھ مکہ دیا نہ باتی جا مارو اس کو چاہتے، اتنا میرا کام نہ کرے تو اپنی ماتا پتا کا دودھ پیا رہا ہوں۔ اتنا بندہ اللہ کا کلام پڑھ لے تو کتنا ثواب مل جائے۔ یقین کریں میں نے بہت اس کلوے کے عمل کو کتنی بار پڑھا؟ چاند گرہن سورج میں پڑھا تھا؟ چاند میں نہیں، یہ سورج چاند گرہن کسی میں پڑھتا 108 بار پڑھتا تھا، لیکن یہ پیچھے جو چیز تھی نا، یہ استاد کی آئی ہوئی تھی، وہ تو دے دیتا ہوگا نا، وہ اپنے پیچھے سے اپنا وہ لگا دیتا۔ ایک اور تھا، وہ کالا کلوا کالی رات میں بلایا، ادھی رات اجین آیا میرے پاس تڑپ کے مرے ساری رات، کالا کلوا کالی رات میں بلایا، ادھی رات اجین آیا میرے پاس تڑپ کے مرے ساری رات، کلوا بیر فلاں، وہ بھی بھولا بیٹھا ہے۔ اچھی بات ہے، بھول گیا، کافی سارا، کافی 7-8 مہینے ہو گئے میں نے کبھی ورد یہ آپ کے سامنے آج پڑھ رہا ہوں، بس لیکن اچھا یہ جو ہے نا، یہ جو ابھی میں آپ پڑھنے والا تھا نا، یہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کا یہ تھا جب اس کی چوکی لگتی تھی نا 108 بار کے، اگر چھوٹا سا کام ہوتا نا، یہ قریب یعنی کہ قریب کوئی بندے رہتے تھے نا، اکثر میں ان سے کام لیتا تھا محبت کے، نجائز محبت کے، اللہ پاک معاف کرے، تو وہ لیتا تھا نا، اگر قریب یعنی کہ زیادہ نا یہ 40 گھر چھوڑ کے نا کہہ دوں، یعنی کہ 40 گھر چھوڑ کے اگر اس کے آگے گھر ہے نا، اتنا گھر ہوتے نا، جب میں اٹھنے والا ہوتا تھا تو اس بندے کا مجھے آ جاتا کہ یا وہ بندہ آ گیا میرے پاس، یا اس کا میسج آ گیا، یا اس کی کال آ گیا، اگر دور ہوتا تو وہ اس میں 3-4 دن 5 دن لگ جاتے تھے، لیکن یہ اتنی پاورفل تھی، اور اللہ پاک معاف کرے، اس میں جو اصل اس کا مین چیز تھا نا، وہ انسان کو تباہ کرنے والا تھا، لیکن اس سے میں نے الحمدللہ کبھی مارنا، وہ انسان کو مارنا، اچھا وہ تھوڑا سا
بھی وہ یاد نہیں آ رہا انشاءاللہ میں آپ کو چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. میری طرف سے تو پہلے 1 مہینہ یہ عمل کرو پورے ربیع الثانی. پہلے 10 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کرو. دوسرے 10 دنوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. تیسرے 10 دنوں میں اسم ذات اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد مجھے بتانا میں نے یہ تینوں عمل کر لیے, کیا دیکھا کیا کیا نہیں کیا, دیکھنے دکھنے کے لیے نہیں, توبہ اور استغفار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے آپ کو. حضور میں آپ کی یہ جو ہے نا یہ سن کر اتنا الحمدللہ ہو گیا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ 3 دن میں بھی کہہ دینا کہ 1.25 لاکھ انشاءاللہ یہ کرنا 1 مہینے میں, تاکہ آپ کی روٹین اس پر آئے. پھر آگے دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, کسی چھوٹے سے ورک پہ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ جی جی لکھ دوں سر. کوئی اور تعویذ وغیرہ پینے اور جلانے کے لیے بھی بول دیا جنید کو میں نے دے دی. جو روزی رزق کے یقین کرے اتنا میرا اللہ بس قیامت ہو اتنا خراب ہوا ہے معاملات. ابو کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں. سر میں آپ سے یہ الحمدللہ آپ سے نا وعدہ کرتا ہوں, آپ کے جو بھی اگر جو چلہ ہوگا نا, چلہ یہیں پر آپ کی زیر نگرانی کروں گا, اور جو بھی ہے نا آپ کی خدمت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پہلے بھی خدمت. میرے بھائی پہلے ایک اچھے مسلمان بن جاؤ, ماں باپ کے فرمانبردار بن جاؤ, اس کے بعد عامل بننا. سمجھے, یہ تینوں چیزیں میں نے لکھ دی ہے. جی مہربانی. نہانے کے تعویذ, جلانے کے تعویذ, پینے کے لیے تعویذ جنید بھائی دے دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے جان چھڑاؤ. یہ آپ نہیں میرے تو کسی کام کا نہیں, ہمارے پاس اپنے BC ہوں کوئی نہیں یہ نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں, ویسے یعنی کہ آپ اس کو پھینک دیں بس. نہیں یہ یہاں رکھے بھی نہیں, میں اس کو تو بد عقیدہ لوگوں سے ہمیں کیا لینا دینا. جو غلطی ہو گئی بہت بڑے بڑے آئے ہماری زندگی میں, بڑے بڑے شوق میں غلطی ہوئی ہے. اللہ شوق میں گمراہی ہوئی ہے. دعا کریں, آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں, وہاں جا کر اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, دعا میں یاد رکھیں.